زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی زندگی 3 اہم مراحل پر مشتمل ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن سیکھنے، کھیلنے، سمجھنے میں گزر جاتا ہے، جبکہ زندگی کا سب سے قیمتی اور اہم فیصلہ کن دور جوانی ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب جسم و دماغ طاقتور ہوتا ہے، امنگیں بلند ہوتی ہیں اور جذبات جوان ہوتے ہیں۔ اگر یہی دور غفلت، لاپرواہی اور فضولیات میں ضائع ہو جائے تو بڑھاپا حسرتوں، پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں چھوڑتا۔ جو جوان وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں، اور جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات اور سمجھنے کی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ زندگی یقیناً 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور جب بڑھاپا آتا ہے تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے ان کے متعلق۔ آج کی محنت ہی کل کا سکون ہے، ورنہ آج کی غفلت کل کا پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہم بات کریں گے پچھتاوا کیوں، اور زندگی کو کامیاب اور بامقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے پچھتاوا کیوں۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، یوسف عطاری بھائی۔ کیسے عرفان بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم، اللہ آپ استقامت سنائیں، نصیب۔ سب خیر و عافیت ہے۔ میری دوسری جانب موجود ہے ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان کو کئی پروگراموں میں دیکھ چکے ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی رفیق عطاری بھائی۔ رفیق بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی عبدالرؤوف عطاری بھائی بھی ہمارے ساتھ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عبدالرؤوف بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ہمارے ساتھ جو ہمیں کلام سنائیں گے عمران امجدی عطاری بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عمران بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ امیر علیہ سنت کا کلام ہے، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم، اللہ، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم گو کرم ایسا کرم ایسا سامنے سبز سبز گنبد کو میں اٹھاؤں جدھر نظر آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا موقوف نہیں صبح قیامت کی پہ یہ غرض جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ مانگو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا تمہیں سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا شہنشاہ امم گو کرم ایسا کرم ایسا کگا سرکار دولت مانگتا ہوں آقا کگا سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا عطا مجھ کو تو غم گو مدینے کا مدینے کا مدینے کا گر وہ پر عطار کیا چاہیے میں کہوں مدینے کا غم چاہیے کہاں سے کنار دولت مانگتا ہوں
مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو قدم ایسا قدم ایسا شہنشاہ امم گو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ زیرے مدینہ مدینہ شاہ زیرے مدینہ دم بدم گو شاہ زیرے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلالا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلالا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ 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 رنگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ مبارک رنگے گل دلی بو تمہیں گل مبارک رنگے گل دلی بو تمہیں گل ہمیں گل سے بگتر ہے خارے مدینہ 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 کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یادیں مدینہ مرادے دلے بلبلے بے نوا دے مرادے دلے بلبلے بے نوا دے خدایا دکھا دے بہارے مدینہ 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 خدا در قیامت میں پروائے مانگو خدا در قیامت میں پروائے مانگو لگائیں گے دیوانے دارا مدینہ 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 مدینہ
جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس پر کر دے غبار مدینہ 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 عدم ہے اسے ساقت گرد و آدم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ رگ ان کے جلوے پس ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ 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 میرا سیدہ مدینہ تم بنا دو شہر ذکر مدینہ دم بدم گو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں شفاعت پر اب تو کرم گو شفاعت پر اب تو کرم گو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو کرم ایسا شہنشاہ کرم ایسا شہنشاہ امم ہو۔ کلام سنا رہے تھے ہمیں عمران امجدی اتاری بھائی، بڑا ہی زبردست ذوق شوق کے ساتھ آپ نے کلام جو ہے پڑھا، اور کہنا چاہیے کہ مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کے اس کلام کو عمران بھائی قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائے۔ موضوع جو ہے آج ہمارا وہ ہے پچھتاوا کیوں۔ بڑھتے ہیں مبلغین کی جانب اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ بات ہے پچھتاوا کیوں۔ آدمی کی یوسف بھائی زندگی میں جیسے ہم نے کہا کہ 3 مراحل ہوتے ہیں، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جب یہ مراحل طے کرتا ہے تو بہت سارے جو ہے وہ ایسے مراحل آتے ہیں اس مرحلے میں کہ جو زندگی کو آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، زندگی کو خوشیوں سے بھی بھر دیتے ہیں، اور زندگی کو مایوسیوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ تو آخر آدمی کس طرح وقت کی قدر کرے کہ آگے کا وقت اس کا بہتر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان میں بھی کلام پڑھا، جس کے دل میں مدینے کی محبت اور مدینے والے کی محبت ہوگی، پچھتاوا کبھی نہیں ہوگا اس میں۔ اللہ، اے کاش ہم سب کو، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی محبت مدینہ سے سرشار کر دے، آمین، مدینے والے کی محبت سے سرشار کر دے۔ آمین۔ عرفان بھائی، پچھتاوا ایک ایسا عمل ہے، ہر اس شخص کو پچھتاوے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے جو شخص اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ، ایک واقعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی
بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر گزارنے کے بعد وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا۔ اب بڑھاپا ہونے کی وجہ سے کمر بھی جھک گئی، صحیح، ظاہر ہے کہ زندگی کا حصہ ہے، کمر بھی جھک گئی، وہ جھک کر چلنے کے معاملے میں آ گئے۔ اب وہ کہیں سے گزر رہا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، تو جب وہ گزرا نا تو راستے میں کھڑا ہوا تھا ایک نوجوان۔ اب چونکہ یہ بوڑھے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ زمین پہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، کمر جھک جاتی تو ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس نوجوان کو مذاق سوجھی کہ یہ بڑے صاحب جا رہے ہیں تو ان سے مذاق کرتا۔ تو وہ نوجوان نے بولا، بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اب ایک بزرگی، بڑھاپا، کمر جھکی ہوئی ہے، اور اس پہ یہ طنز کا تیر جب مارا جائے گا تو انسان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اب وہ بڑے صاحب تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، نوجوان نے جو ہے نا وہ اپنی جوانی کے زوم میں آ کر صحیح، کہا کہ بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں زمین پر؟ تو ان بوڑھے صاحب نے انتہائی صبر اور برداشت کا دامن تھاما، اور اس کے بعد اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں، اللہ بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ، جب اس نوجوان نے یہ جملہ سنا تو چونک گیا، کیونکہ بس اوقات کوئی ایسا جملہ انسان ایسے وقت میں کہہ دیتا ہے کہ سامنے والے کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ تو نوجوان چونک گیا اور اس نے کہا، بابا جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، کیا گزری ہوئی جوانی بھی تلاش کی جا سکتی ہے؟ کیا گزری ہوئی جوانی بھی لوٹ کر آ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا یہی افسوس ہے، اللہ، بیٹا یہی افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی قدر نہ کر سکا، اللہ، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا اللہ، تب اس کی اہمیت کا احساس مجھے ہو رہا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ کاش کہ مجھے وہ جوانی واپس مل جائے اور اپنی کی ہوئی غلطیوں کا ازالہ کروں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس عمر کو گزاروں اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ عرفان بھائی، یہ تمنا ہی رہ جاتی ہے، یہ تمنا ہی رہ جاتی ہے جب انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنی اس زندگی کے حصے کو غفلت میں گزار دیتا ہے، ناقدری کرتا ہے، اس کے بعد علاوہ ندامت کے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ کسی نے کہا ہے نا، ڈھل جائے گی یہ جوانی، اللہ، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ اللہ، اب یہ جوانی جو 4 دن کی ہے نا عرفان بھائی، اس کو انسان کیسے گزارے؟ عقل مند وہ ہے، بے شک، ذی شعور شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی کی قدر کری، اور قدر کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے گزارا کہ آنے والے دور میں یعنی کہ بڑھاپے میں اس کو پچھتاوا نہ ہو۔ وہی شخص وقت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، وہی شخص آخر کار اپنی زندگی کے ان حسین لمحات کو اچھا گزارتا ہے۔ اچھا، 2 طرح کے اس میں جو نا وہ زاویے نکل سکتے ہیں عرفان بھائی۔ ایک سب سے پہلی جو بات ہے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے اپنی زندگی کو گزارے، اور یہ سوچے کہ آج جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے میں اس کی قدر کروں تاکہ آگے کے لیے کچھ جمع کروں۔ صحیح، اور اس کے بعد دوسرا زاویہ یہ، دنیاوی طور پہ بھی ہم بارہا لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، یار کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتا نا تو آج یہ نہ ہوتا، کاش اس وقت یہ عمل کر لیتا تو آج اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اگر میں جوانی میں تھوڑی اور محنت کر لیتا تو آج میں بہتری کے دن دیکھ رہا ہوتا۔ پچھتاوا۔ ارے وقت گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اس پچھتاوے کے زمرے میں کھڑا کرنا نیری بے وقوفی ہے۔ آج ہمارا پیغام، آج ہمارا میسج، آج ہماری طرف سے دی جانے والی ایڈوائز یہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس وقت ہے، اچھا عرفان بھائی، اس پہ ہم صرف ایک چیز کو جو نا فوکس نہیں کریں گے، خالی بڑھاپے کو فوکس نہیں کریں گے، ہم اس میں صرف جوانی کو فوکس نہیں کریں گے،
ہم آج کے اس میسج کے اندر عمر کے کسی بھی حصے کو فوکس کر لیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نوجوان ہیں تو وہ بھی اس بات کو اسی طرح سنیں جس طرح سننا چاہیے. اگر کوئی بوڑھا سن رہا ہے، بزرگ سن رہا ہے، وہ بھی سنیں. کیوں عرفان بھائی؟ اب جو زندگی موجود ہے اللہ اس کو غنیمت تو جاننا ہے. غنیمت جانے. صحیح. اگر مثال کے طور پہ جوانی میں غفلت ہو گئی، آج توبہ کر لیں. اب وقت جو ہے اس کو اب جو وقت ہے اس کو کیش کیا جائے نا. آج اس وقت کو اگر کیش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آگے بڑھ گیا تو آج کیا ہوا فیصلہ کل کے پچھتاوے کا ازالہ ہے. اللہ اگر بالفرض یہی کہتا رہے ہائے یار میں نے کیا کیا، میں ایسا کر لیتا، میں جناب ویسا کر لیتا، میں نے ایسا کیوں کیا، صرف گفتگو سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آج میرے پاس اتنا بڑا کاروبار ہوتا، اگر میں وہ کام کر لیتا، چلو جی وہ کام آپ نہ کر سکے اور کاروبار نہیں مل سکا، آج کیا کرنا چاہیے؟ صحیح. پچھتاوے کا ازالہ کس طرح کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ زندگی یوں ہی گزر جائے. آج جو وقت ہمیں عرفان میں ملا ہے ایسا نہ ہو کہ زندگی ایسے ہی گزر جائے اور پھر آج بھی ہم شرمندگی سے ہاتھ ملتے ہوئے پچھتاوے کا ہی سامنا کرنا پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے افسوس وہ شخص کرتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر وقت کو ضائع کرتا ہے. اللہ اللہ. ہمیں آج وقت کو کیش کرنا چاہیے، اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے تاکہ کل کے پچھتاووں کا ازالہ ہو سکے. یوسف بھائی گویا کہ آپ ہمیں یہ بات یوں اس محاورے کے تحت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ گزرے ہوئے وقت یعنی جو گزر گیا زمانہ اس کو یاد کرنے سے اپنا حال خراب نہ کریں. حال خراب نہ کریں. جو حال ہے پریزنٹ اس آپ کو کا. بہترین، بالکل بہترین گفتگو آپ نے کی. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت موجود ہے اس کو کس طرح بہترین بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اب جو مزید وقت آنا ہے زندگی میں اس کو کس طرح اپنے وقت کو جو ہے وہ کام میں لانا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت بھی کارآمد ہو جائے. یعنی کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی یادوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں اور پچھلی باتوں میں اتنا پچھتاوا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ان باتوں کا کہ حال جو ہے وہ بگڑنے لگ جاتا ہے. جو حال ہے اس کی طرف آئیے، اس کی طرف سوچیے، اور جو وقت ہے اس کی قدر کرے. اب جو وقت ہاتھ میں اس کی قدر کرے، انشاءاللہ اگلا وقت اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور رفیق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. رفیق بھائی بات چل رہی ہے کہ پچھتاوا کیوں، اور عمر جو ہے وہ آدمی کی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. پروگرام کرتا ہے آدمی، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے یوں بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار سوچتا ہی رہ گیا، ہوا ہی نہیں مجھ سے. جی لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عرفان بھائی یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. صحیح. اور جیسے یوسف بھائی نے سیر حاصل گفتگو کی کہ جو نہیں کرتا وہ پھر پچھتاوے کے سوا اس کو کچھ ہاتھ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، اللہ. مگر جو ایمان لائے، یعنی یہ ایکسیپشنز ہیں، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. سبحان اللہ. یعنی یہ سورہ عصر کے اندر جو ہمیں درس دیا جا رہا ہے، جو ہمیں ایڈوائس کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ وقت کی قدر کریں اور اچھے اعمال میں اپنا وقت گزاریں. بے شک. تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم عطاری مدظ العالی نے بہت ہی پیارا ایک وہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے. اللہ. اور اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے، یعنی وقت سے اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، معاذ اللہ، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہے گا تو اسے نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت جو ہے نیکیوں میں گزارے اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے. جیسے انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. اللہ. کہ وقت اور موج جو
سمندر کی موج ہوتی ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، اللہ وہ اپنے وقت پہ ہی چلتی ہے، گزر جاتی ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ اللہ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی سن کے کہ ایک برف بیچنے والا، ٹھیک ہے نا، اور سورہ عصر، ان دونوں میں آپس میں کیا سلسلہ ہے؟ تو سنیے کہ جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، برف بیچنے والا بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اللہ، ظاہر ہے برف آپ کو پتہ ہے کہ آپ برف کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ پگھلتی ہے، وہ گھل جاتی ہے۔ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے بے شک وہ برف کی طرح پگھلتی ہے اور یہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور اگر یہ اس کو ضائع کر دے گا یا غلط کاموں میں مگن ہو کر گزار دے گا تو یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو وقت اسے ملا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی قدر کرے اور اس کو جو ہے نا اچھے اعمال میں گزارے، عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارے، تو پھر جو ہے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے مدنی چینل کے ناظرین، اس کا وقت جو ہے نا وہ صحیح گزرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی وہ حاصل کرنے میں انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہو جائے۔ یہ تو رفیق بھائی آپ نے جو ہمیں بات سمجھائی بڑی زبردست ہے کہ وقت کی قدر کرے آدمی اور وقت پر توجہ کرے جو گزر رہا ہے۔ اچھا، جس کا گزر گیا وہ کیا کرے؟ ہاں، یہ بھی اب عرفان دیکھیں، اب وہ صحت بھی نہیں رہی، بالکل، اب دماغ بھی ہمارا اس تیزی کے ساتھ نہیں چلتا جو اس وقت میں چل رہا تھا۔ بالکل، تو اب کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم سوچتے ہیں اور وہ حقیقت یہی ہے، اگر اس سے منہ تو نہیں موڑا جا سکتا کہ یہ حقیقت میں ہے کہ اب صرف سوچنے تک محدود رہ گئی ہیں۔ اب ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی اس تک نہیں پہنچ پاتے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اب کیا کرے؟ اس لمحات میں آدمی آ کر کیا کرے؟ اس میں جو ہے نا، دیکھیں، پاسٹ از اے ایکسپیرینس ایز اے ٹیچر، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ جو ماضی ہے اس سے بہت سارے رہنمائی کے بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں اگر بندہ پازیٹیولی سوچے اس کو، ٹھیک ہے نا، اور اگر خالی پچھتاوا کرے گا کہ ہائے افسوس ہائے افسوس تو اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور ان غلطیوں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ کوشش کرے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہ ہوں، اور جو آج ہے اس کے ہاتھ میں، جو آج کا دن ہے، اس کو نیک کاموں میں گزارے۔ اچھا، اس میں یہاں جو برف کی جو مثال دی ہے یہ بڑی ہی اچھی مثال ہے۔ دیکھیں، برف کو آپ اگر کسی برتن میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح، تو کچھ عرصے کے بعد وہ پگھل جاتا ہے، وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ پانی میں، پانی میں ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، پانی میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ نے برف کو برتن میں رکھا تھا تو اب اس پانی سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ نے اس برف کو ویسے ہی زمین پہ پھینک دیا، ٹھیک ہے، اب بھی وہ پانی ہوگا، یعنی پانی ہونے سے تو ظاہر ہے وہ فریج میں تو نہیں ہے، باہر پڑا ہوا ہے، وہ پانی ہو جائے گا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑی نکتے والی بات ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو برتن کے اندر جو برف رکھا گیا تھا وہ پانی ہونے کے بعد بھی قابل استعمال ہے، لیکن اگر وہ برف آپ نے زمین پہ رکھ دیا، ریت پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، کسی اوپن جگہ پہ رکھ دیا، تو اب بھی وہ پانی ہو گیا، لیکن اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنے وقت کو، یعنی برف کو جس طرح برتن میں رکھتے ہیں، اپنے وقت کو اگر ہم نے نیکی کے برتن میں رکھا اور نیکیاں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ وقت ہمارا جو ہے ہمیں انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت میں یہ سرخروئی دلائے گا۔ اور اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا، زمین پہ رکھ دیا، گناہ کرتے رہے اور اول فول چیزوں میں، گناہوں میں ملوث رہے، اور وقت تو گزر جائے گا، وہ ٹھہرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہا نا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، تو وقت گزر ہی جائے گا، لیکن دونوں گزرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بندہ جو اپنے وقت کو نیک اعمال میں گزارتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو اپنے وقت کو فضولیات میں گزارتا ہے، گناہوں میں گزارتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وقت دونوں کا گزرتا ہے، لیکن اس کا کسی اور طریقے سے گزرتا ہے، اس کا کسی اور۔ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ برتن جب برف گلتا ہے تو پانی میں تبدیل ہوتا ہے وہ برف، جب برتن میں ہو
تو کارآمد بن سکتا ہے، اور اگر باہر آ جائے تو صرف ضائع ہی نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بالکل جس طرح لوگ بچ رہے تھے نا، خاص طور پہ جب گاڑی والا گزرتا ہے نا بڑی تیزی سے چلاتا ہوا، اور بائک والا بیچارہ جو ہے اپنے آپ کو سیو کرتا ہے کہ کہیں اس کے چھینٹے مجھ پہ نہ جائیں، تو وہ جو پڑا ہوا جو پانی ہے نا آپ کا جو باہر آ گیا ہے، وہ آپ صرف آپ کو ہی نہیں نقصان دے سکتا، ہو سکتا ہے کہ بے توجہی بے غلطی کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ کئیوں کو نقصان دے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی جوانی میں ایک اچھی منصوبہ بندی نہیں کی، آپ ترقی کے راستوں کی طرف نہیں آ سکے، تو یقیناً جب آپ ایک ازدواجی زندگی کی طرف جاتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے ایک بہترین کمائی کا ذریعہ نہیں پکڑ پاتے، تو وقتی طور پہ جو آسائشیں بچوں کو ملنی چاہیے تھی وہ یقیناً آپ کے فیصلے درست نہ ہونے کی سبب یا وقت پر کارروائی نہ کرنے کے سبب آزمائش میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بڑی پیاری بات رفیق بھائی نے ہماری کی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، جو وقت ہے اس کی قدر کریں، اور اگر یہ وقت گزر گیا نا تو پھر ہمیں پچھتاوا ہوگا، اور پھر ہم اس وقت کہنے والا ہم سے کہے گا یار پچھتاوا کیوں، اب پچھتاوا کیوں ہے بھائی، آپ نے جو کرنے کا وقت ہے وہ تو واقعی میں خود ہی ضائع کیا ہے نا۔ بات چل رہی ہے کہ پچھتاوے کے حوالے سے اور وقت کی قدر کے حوالے سے، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا کچھ سمجھایا جائے کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں ان باتوں سے سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہاں ایک دانا کا قول یاد آ رہا ہے اللہ، کہ وقت جو ہے نا یہ ایک اڑنے والے گھوڑے کی طرح ہے، یہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہی چلا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی کسی بھی حال میں گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ واپس نہیں لا سکتا۔ تو عقل مندی اسی چیز میں ہے کہ جو میسر وقت ہے نا اس کو قیمتی بنایا جائے۔ وہ عبدالرب ایک محاورہ بھی ہے نا، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ جی جی، وہی جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی محاورہ ارشاد فرمایا کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو پہلے ہی سے پلاننگ کرنی ہے، جو میسر وقت ہے اسی میں کچھ کارکردگی کر لی جائے، کچھ کام کر لیا جائے، یہی چیز آگے ہمارے مستقبل میں کام آ سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون بھی ملتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا روزانہ تو دن اعلان کرتا ہے، اللہ، دن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، اے انسان، جو کچھ کرنا ہے آج کر لے، پھر میں اگر چلا گیا تو پلٹ کر واپس۔ اللہ اللہ۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 سانس ہے، ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا، ایک وہ جو لے رہا ہے، اور ایک وہ سانس جو مستقبل میں لے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف ایک ہی سانس ہے، اللہ، کیونکہ جو سانس لے لیا وہ تو چلا ہی گیا، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، اس سے پہلے موت نہ آ جائے۔ تو جو سانس لے رہا ہے نا اسی ایک سانس کو غنیمت جانے اور اسی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ تو یہاں ایک مطلب میں آپ کو ایک مثال پیش کروں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ چاہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں، کالجز کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں یا جامعات کے ہوں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تعلیمی سال کا ڈیوریشن جو ہے، تعلیمی سال جو ہے وہ 1 سال کا ہے، اس 1 سال کے اندر ہم نے پڑھنا ہے اور کامیابی حاصل کر کے اگلے درجے میں جانا ہے۔ ان دنوں میں کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، یہ سلیبس ہے ہمارا، اور ان دنوں میں ایگزامس ہونے ہیں، اور پھر ہم نے پاس ہو کے نئی کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ انیشلی طور پر سستی کا شکار ہو، اللہ، تعلیمی سال شروع ہو گیا، کلاسز اسٹارٹ ہو گئی، کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا، سلیبس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، وقت گزر رہا ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، آخر وہ وقت آنے والا ہے کہ امتحان قریب آ گئے، اب کچھ ٹینشن شروع ہوئی، جو وقت تھا پڑھنے کا اس میں پڑھا نہیں، امتحان قریب آ گئے، کیسے ہوگا کیا ہوگا، امتحان کے دن شروع ہو گئے، امتحان دینے کے لیے بیٹھے۔ اللہ، اب مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور فرمائیں کہ جب امتحان دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سال کے 11 مہینے 10 مہینے جو تھے وہ تو گنوا دیے، یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو مطلب مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے یا چند ایک سبجیکٹس رہ جائیں گے، اور پھر جب سبجیکٹس رہ جائیں گے تو اب افسوس ہاتھ ملیں گے، کاش میں کچھ پڑھ لیتا، کچھ بس تیاری نہیں ہو سکی اس لیے رہ گیا، بس کچھ رہ۔ تو بھائی جب وقت ملا تھا اس وقت تیاری کیوں نہیں کر لی تھی؟ تو اب ہائے اور وائے اور افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بھائی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، جب وقت ملا ہے، جس وقت ملا ہے اس وقت کام کر لیا جائے۔ یہاں صرف اسٹوڈنٹ کی تو میں نے مثال دی، زندگی کے ہر مرحلے پر، جیسے کہ یوسف بھائی نے بھی ارشاد فرمایا تھا
کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا سب لوگ غور کریں، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اس وقت کو یوٹیلائز کریں. صحیح. بچے بھی اس پر کوشش کریں، نوجوان بھی اس پر کوشش کریں، جوان بھی اس پر ہر شخص اپنی اپنی کیفیت کے مطابق وقت کے اندر کام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بھی کرے. جیسے ہم بزرگ مدنی چینل میں اس وقت ہم موجود ہیں، بزرگ ناظرین ہمارے خاص طور پر آڈینس ہیں، تو ان سے بھی یہ عرض ہے کہ دیکھیں جو گزر گیا نا وہ تو گزر گیا، لیکن ابھی جب تک آسے تب تک آسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں توبہ کر لیں، ندامت کے ساتھ رب سے معافی مانگیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے. جتنی ہمت ہے اتنی تو شروع کر دیں، صحیح بات. تاکہ یہ وقت یوٹیلائز ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ سناتا ہوں، ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. اللہ. مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں جو رزق ہم نے دیا ہے نا بے شک اس میں سے جو صدقات واجب ہیں انہیں ادا کر دو اور یہ کام اس وقت سے پہلے کر لو کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ. اللہ اکبر. زبان بند ہو جائے اس وقت سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. ایسا نہ ہو کہ پھر موت آنے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو اور تم یوں کہو کہ پروردگار مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی تو پھر میں تیری راہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا. تو اگر خدا نہ خواستہ پیچھے ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی، بے شک. کچھ غلطی ہو گئی تو چلیں اب وقت آ گیا، اب وقت میسر ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. اس وقت میں نیکیاں کر کے، اس وقت میں کچھ کوشش کر کے اگلے وقت کے لیے کچھ جمع کر لے سکیں. بس بڑی پیاری گفتگو عبدالرؤف بھائی آپ نے فرمائی اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ذریعے اور مفتی صاحب کی تفسیر کے ذریعے آپ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت امام اہل سنت عمل، بازار عمل جو ہے اس کے متعلق، یہ عمل دنیا عمل کی جگہ دارالعمل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، غیبی کی سمائی ہے اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے. ہم نے تو کمائی سب، ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے. دل نہ کھونا تجھے شب تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اب آپ سنبھالیں تو اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. شک ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. زندگی کے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے محسوس ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ شاید ہمارے لیے اتنا زیادہ کارآمد بنتا نظر آتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، عبادت کی طرف کمر بستہ رہیں گے، ایام اچھے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آنے والا وقت بھی بہتر ہوگا اور گزرتا وقت بھی بہترین ہو جائے گا. ہمارے پروگرام میں پیکیج کو شامل کیا جاتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب. یہ بتائیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے پچھتاوے کا، یا بس یہ صرف ایک بولے زندگی میں ایک ماضی کی ڈراؤنی یاد بن کر چلتا رہتا ہے ساتھ میں؟ پچھتاوا، شرمندگی، ریگریٹ، یہ یوں سمجھے کہ اس کو ہم اگر ایک لفظوں میں یوں کہیں کہ اپنی غلطی سے سبق سیکھنا، اگر اس کو ہم ان معنوں میں لیں، ایک تو صرف افسوس کرتے رہنا اور پھر وہ غلطی افسوس کے باوجود بھی اس کا ریپیٹیشن کا ہونا، یعنی بار بار اس کی دہرائی کا ہونا، تو یہ بھی پچھتاوا تو نہ ہوا، یہ پھر ایک نفسیاتی طور پر ہی بندہ ہو گیا کہ بار بار ایک ہی گڑھے میں گر رہا ہے. بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز اور بڑی سبق آموز حدیث ہے، مومن ایک سورہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. غور کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ ہمیں بات بتائی، عقل والے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسا آدمی ہے کہ یہ ایک بار ایک سے دھوکہ کھا گیا، ایک نے ایک بار اسے جھوٹ بولا، ایک نے ایک بار اسے فریب کیا، کسی نے اس کے ساتھ فلاں چیز کی، دوبارہ اسی کے ساتھ مطلب کہ وہ کنسن کر رہا ہے، دوبارہ مطلب اس کے ساتھ لے کر چل رہا ہے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی کتاب، وہ ان کے مقالہ سے میں نے اس کی شرح پڑھی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے کی تھی. اور یعنی کہتے ہیں نا کہ 14 طبق روشن کر دیں کہ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور تو کرو. ایک فرمان ہمیں کتنی خوبصورت ڈائریکشن، یعنی بالکل کھڑا کر دیتا ہے یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سورہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی جہاں سے تمہیں ایک بار دھوکہ ہو گیا تم دوبارہ وہیں پر جا رہے ہو، ایک بار جہاں سے تمہیں نقصان ہوا دوبارہ تم اسی طرف جا رہے ہو، ایک جگہ سے جہاں تمہیں ٹھوکر لگی دوبارہ اسی جگہ جا رہے ہو. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. اب جو غلطی ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ اس طرف نہ جانا، یہی عقل کا تقاضا ہے. یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، ہو جاتی ہے غلطی، انسان مسٹیک کر جاتا ہے، لیکن اس غلطی کی دہرائی ہونا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب ایک بار اگر کسی اسلامی بہن نے گرم پتیلی پکڑ لی تو چلو ایک بار کہیں توجہ نہیں تھی کچھ نہ پکڑ لیا، اب دوبارہ بھی پکڑے تو اس کا مطلب کیا، پھر تیسری بار پکڑے اس کا مطلب کیا. بچے کو ایک بار نقصان پہنچا دیا دوبارہ اسی کو وہی نقصان پہنچ رہا ہے. تو ایک بار تھوڑا تسلی کے ساتھ بیٹھ کر غور کرے میں نے زندگی میں وہ کون کون سے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ اس کی لسٹ بنتی ہے. جی ہاں، اس کی لسٹ بنے گی. اب دیکھ لیں کہ اب میں اس کے مطابق کرنا کیا، زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اب دوبارہ مجھ سے یہ مسٹیک نہ ہو. اب تیز اترے تھے، پاؤں سلیپ ہو گیا سیڑھی سے، تو آئندہ کے لیے ذہن بن جائے گا کہ آئندہ تیز نہیں اترنا. ہاتھ گیلے تھے، کوئی چیز پکڑی تھی سلیپ ہو گئے، اب اندازہ ہو جائے گا کہ یار گیلے ہاتھ سے یہ پکڑنا نہیں ہے. فرش پر پانی تھا سلیپ ہو گئے، اب یہ تجربہ ہو گیا کہ یار فرش پر پانی نہیں ہونا چاہیے، سلیپ ہو جاؤں گا، تو آئندہ فرش پر پانی نہیں ہونا چاہیے. اوپر دیکھ کر چل رہا تھا، کہیں ٹکرا گیا، اب اندازہ ہو جائے گا کہ یار اب میرے کو نیچے دیکھ کر اور اس طرف دیکھ کر چلنا ہے جہاں مجھے ٹھوکر نہ لگے. ایک شخص کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اس نے آپ کو ایسا دھوکہ کیا، اب تجربہ ہو گیا کہ ایک تو اس سے دوبارہ کام نہیں کرنا نمبر 1، اور جس بیس پر میں نے کام کیا تھا وہ جو بیس کمزور تھی، جو لالچ کی وجہ سے میں نے کیا تھا، اب دوبارہ میں نے وہ کرنا نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر ڈیٹیل تھوڑی سی بنا لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس طرح کے دیگر واقعات ہمارے زندگی میں نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. نگران شورا عبدالرؤف بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی پیاری حدیث پاک بھی آپ نے بیان فرمائی اور بڑی پیاری بات سمجھائی کہ آدمی ایک جگہ جب ایک دفعہ کہیں سے دھوکہ کھائے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے. ایک بہت کئی مثالیں آپ نے دی اور بڑی پیاری مثال دی کہ بھئی اکثر ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ فرش پہ پانی پڑا اور گر جائے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے. اچھا ہو رہا یہ ہوتا ہے. جی. اچھا پرابلم ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. جی ہاں. اور پھر ریپیٹ کرنے کے بعد بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تھوڑا اور گفتگو کریں. اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر اصل ہم جو نا بے توجہی کا شکار ہیں. اللہ ہم تجربے سے سیکھتے نہیں. تو ایک بار غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، پھر وہ روٹین. حالانکہ تجربہ عقل مندی یہ ہے کہ جو تجربہ ہو گیا، جو معاملہ پیش آ گیا، آئندہ کے لیے اس سے بچنا چاہیے. توجہ رکھی جائے. توجہ رکھی جائے. بہت پیاری بات ہے.
پچھتاوا تو اگر کبھی ایسا ماحول بن بھی گیا ہے تو آئندہ پھر وہ پچھتاوے کا ماحول دوبارہ نہ بنے، اس کے لیے پہلی غلطی سے سیکھ کر آئندہ وہ بات نہ دہرائی جائے، جس سے پھر آپ جو ہے اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں پہلے پچھتاوا کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے تھے۔ تو بڑی پیاری بات جو ہے وہ نگران شورا کے اس پیکیج سے ہمیں سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، اور یقیناً انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھ کر عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ایام بہتر بلکہ بہترین ہو جائیں گے اور زندگی آپ کی بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ بات چل رہی ہے پچھتاوا کیوں، اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ ہمارے مبلغین اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کال سنتے ہیں۔ پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ رفیق بھائی، پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نگران شورا کے کلپ نے تو بہت کچھ سمجھا ہی دیا ہے۔ بالکل یہی میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ نگران شورا کا کلپ جو ہے وہ تو بڑی گائیڈنس فل مطلب کلپ ہے۔ تو سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں اس کو یاد کر کے اس سے بچیں، اس سے ریپیٹ نہ کریں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ریپیٹیشن غلطیوں کی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پچھتاوا میں ایک رسمی وہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی پچھتاوے میں اس کے یعنی اصلاح کا پہلو بھی ہو، کہ پہلے اس نے جو عمر گزاری، جو وقت گزارا، اس میں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پہ اسے پچھتاوا ہو رہا ہے تو اب وہ پوری کوشش کرے، پوری بھرپور کوشش کرے کہ وہ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرے۔ ہمارے بڑی پیاری بات آپ نے کی رفیق بھائی، مجھے اپنے بڑوں کی بات یاد آئی۔ ہمارے بڑے ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا ٹھوکر لگنے کے بعد آدمی سنبھل جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وہ بات پر آدمی یہ سوچے یار میں بار بار ٹھوکر کھاتا رہوں گا، سنبھلتا رہوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسی ٹھوکر لگتی ہے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسا ہی یہ بڑی پیاری بات سمجھانے کے لیے کہ پچھتاوا سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ یہ کہ دیکھیں زندگی گزاری رہا ہے، اور تعلقات، رابطے، کاروبار، معاملات، گھر بار، یہ سارا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، تو کہیں نہ کہیں آ کر کبھی نہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ شخص میرے ساتھ کوئی کارروائی کر گیا ہے، تو اب آپ دوسرے کو یہ کارروائی کرنے کا موقع نہ دیں۔ سمجھداری یوں ہے تو پچھتاوے سے بچا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ کالر اگر ہیں تو ایک اور کال۔ پچھتاوا انسان کو کیا سبق دیتا ہے؟ پچھتاوا انسان کو کیا سبق دیتا ہے یوسف بھائی؟ پچھتاوا ہی کریں کیا ضروری ہے عرفان بھائی؟ ابھی آپ نے مثال دی نا کہ بار بار ٹھوکر میں ایک ٹھوکر ایسی بھی لگتی ہے کہ انسان کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو ہم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا ضروری کہ پچھتائیں؟ آج ہم ایسا عمل نہ کریں کہ ٹھوکر ہی نہ لگے۔ صحیح، مثال کے طور پہ احتیاط سے زندگی گزارنے والے لوگ کم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ گاڑی چلانے والا اگر انڈر سپیڈ رہے گا، موٹر سائیکل چلانے والا اپنی موٹر سائیکل کو طریقے سے چلائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ون ویلنگ کرے، اسپیڈ کو آگے چلائے، کار کو تیز بگائے، اور پھر اس کو ٹھوکر لگے اور پچھتائے، تو کیوں نہ آج پچھتاوا ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو کالر نے سوال کیا نا، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے بھائی، نگران شورا نے واضح طور پہ بول دیا کہ اگر اوپر دیکھ کے چل رہے تھے، ٹھوکر لگ گئی تو اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھ کے چلنا ہے۔ نگران شورا کا اپنا ایک انداز ہے ماشاءاللہ، آپ جو سمجھانے جاتے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ ہمیں کیا سمجھنا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو گئی اور ہمیں اس کے عوض پچھتانا پڑا تو اس سے سبق حاصل کریں اور آئندہ کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے۔ بہت پیاری بات۔ پچھتاوا سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو غلطی ایک بار آپ نے کر دی ہے اب دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں، ہے نا؟ یہ بہت اہم گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ ایک اور کالر ہے، سنتے کیا کہہ رہے ہیں۔ کن کاموں سے انسان کو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے؟ کن کاموں سے سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں کاموں سے ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا درد مند دل ہے نا اللہ، تو اسے تو فرائض واجبات چھوٹنے پر بھی پچھتاوا، اللہ اللہ، جماعت چھوٹنے پر بھی پچھتاوا ہو جاتا ہے اس کا۔ نماز مل گئی ہے، جماعت مطلب یہ کہ وہ تکبیر نماز سے نہیں پڑھ سکتا، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ بزرگوں کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کہنے لگے آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی
تو صرف ایک دو لوگوں نے مجھ سے پوچھا. اگر میرا کوئی بیٹا فوت ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ میرے مطلب مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جاتے. تو لوگوں کے نزدیک مطلب تکبیر اولیٰ کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ تکبیر اولیٰ کی تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو درد مند دل تو وہ نیکی چھوٹنے پر بھی پچھتاتا ہے. اور پھر وہ اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اچھی مطلب توجہ نہیں رکھی، اس نے کسی اچھے مقام منصب پر نہیں پہنچا تو وہ بھی بیچارہ پچھتاتا ہی ہے. لیکن یہ پچھتاوا جو ہے نا دینی پچھتاوے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام نہ ہونے والے پچھتاوے سے جو ہے نا اس سے مطلب اس کی زیادہ پچھتاوا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اس پچھتاوے میں جو ہے وہ ملنے کی بھی امید ہے نا. ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا سمجھا ہے کہ بھائی جب کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی غلطی کر جائے اور اس پہ پچھتائے، یعنی پچھتاوے سے مراد یہ کہ توبہ کی طرف آئے کہ یار کاش میں یہ نہ کرتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو پھر ثواب کا ثواب بھی بنتا ہے. اللہ تبارک قادر مطلق ہے نا، وہ پھر اس گناہ کو نیکی پر بدلنے پر تو قادر ہے. اس طرح کی بھی مطلب روایتیں ملتی ہیں. یہ بھی عبدالرؤف بھائی کہ ہر آدمی کی اپنی ایک نوعیت ہے، اس کے حساب سے اس کا پچھتاوا ہے، اور کن کن باتوں پہ پچھتا سکتا ہے. کسی کو کوئی بات بول کر بھی لوگ پچھتاتے ہیں، یا کاش بولتا ہی نہیں. کبھی کبھی وہ سوچتا آدمی یار چپ ہی رہتا تو اچھا تھا. کبھی کبھی ہوتا بولتے یار یہاں بول دیتا تو اچھا تھا، نہ بولنے پہ پچھتا رہا ہوتا ہے. تو یہ نوعیت ہے، وہ اسی وقت آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر جیسے گزری ہے کہ بھائی وہ کون سی. لیکن پچھتانا تو زندگی کا ایک یوں سمجھیے کہ کبھی کبھی حصہ بنتا ہے آدمی کے، فطری عمل ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا غلط ہو جاتا ہے. مگر نہ بولنے میں پچھتاوا کم ہوتا ہے، ہاں بولنے میں پچھتاوا زیادہ بہت ہوتا ہے. اہم بات ہے. ہاں بھائی کیا بولتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بولنے کے حوالے سے تو بڑا ہے کہ لوگ خاندان میں کوئی بھی بات آتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا کئی تو لوگ وہ بولتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں، بھائی میں تو سچ بولتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے تو بھلے کچھ بھی ہو، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، کسی کا دل ہی ٹوٹتا ہو، میں تو بھائی سچی بات کرتا ہوں. تو یہ بولنے کی بات بڑی پیاری عمران بھائی نے کی ہے. وہ کیا الفاظ بھی جو ہے نقصان دہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. یہ ایک ایسا مقولہ جس نے اپنے اوپر لاگو کر لیا نا پچھتاوے سے بچ گیا. اللہ. اچھا مثال کے طور پہ بولنے کی بات چل رہی ہے عرفان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی، اللہ 2 ہاتھ دیے، 2 کان دیے، 2 پیر دیے، زبان ایک دی ہے. اللہ عبدالرؤف بھائی زبان ایک دی ہے، زبان ایک ہے، اور اس زبان کے اوپر 2 پہرے دار بھی کھڑے کیے. مثال کے طور پہ 32 دانتوں کے اندر پہلی اس کی باؤنڈری آگئی 32 دانت، اس کے بعد 2 ہونٹ اس کو بند رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہاں انسان اس کے باوجود بولے چلا جاتا ہے، بولے ہی چلا جاتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے. جب وہ بولنے پر آتا ہے تو وہ کچھ بول جاتا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے نا اس کو نہیں پتہ. جیسے آپ نے فرمایا بھائی میں تو سچ بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے وہ کسی کے حق تلفی کر رہا ہے، لیکن بولے چلا جا رہا ہے. تو بہرصورت اگر یہ زبان ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، تول کر بولیں، سمجھ کر بولیں، تو اس میں فائدہ ہے نہ کہ نقصان ہے. آئیے میں آپ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی ایک روایت سناتا ہوں. روایت کس کے متعلق ہے؟ آدم علیہ السلام کے متعلق. آپ سوچ مدنی چلیں گے ناظرین، دل کے کان کھول کے سنیے گا، کانوں سے نہ سنیے گا، دل کے کان کھول کے سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد عطا فرمائی. ایک دن آپ اپنے بیٹے پوتے اور پر پوتوں کے ساتھ جو نا وہ تشریف فرما تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے بیٹے پوتے پر پوتے دیگر جو بچے بیٹھے تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، متواتر گفتگو کیے چلے جا رہے تھے جبکہ آدم علیہ السلام خاموش تشریف فرماتے. آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے گفتگو نہ فرمائی. اولاد نے یعنی کہ بچوں نے عرض کی ابا جان، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو عرض کی ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم سے گفتگو نہیں کر رہے اور آپ خاموش ہیں. تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین بالکل توجہ سنیے. عرفان بھائی آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹوں جب اللہ نے مجھے اپنے قرب یعنی کہ جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے ایک عہد لیا تھا. اللہ نے ایک عہد لیا تھا کہ اے آدم کم گفتگو کرنا
یہاں تک میرے قرب میں لوٹ آؤ. اللہ. یعنی کہ عہد کس سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے. سیدنا ابو عطاہیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ کے قول بڑے, میں کیا بتاؤں, جب تیاری کر رہا تھا عرفان بھائی بڑی سمجھ میں آئی. فرمایا اگر خاموش رہنا تجھے پسند ہے تو تجھ سے پہلے نیک لوگوں کو بھی یہ پسند تھا. سبحان اللہ. آپ یہ پسند کرتے ہیں. عرفان بھائی تھوڑی وضاحت اس کی کروں گا. وقار و عزت حاصل کرنے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی؟ صحیح. انسان چاہتا ہے کہ میں ایک پر وقار زندگی گزاروں, میرے ایک امیج ہو, لوگوں کے اوپر میری عزت سامنے ان پہ ظاہر ہونا. اس کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ کم بولے, اللہ. سمجھ کر بولے, موقع پر بولے. بے موقع بولنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات چلا دی جو کام کی نہیں تھی, گفتگو کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے, تو سامنے والے عزت کیا رہے گا؟ وہ جیسے نا ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل سجی ہوئی تھی, تو گفتگو کر رہے تھے. ان میں ایک صاحب ایسے تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے کہا کہ آپ بھی تو کچھ بولیے, آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل گیا تو کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا خاموش رہنا بہتر تھا. کیسے بے تکا سوال کیا. بولنے کا بھی موقع ہوتا ہے, انسان خاموش رہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر خاموش رہنے پر ایک مرتبہ ندامت اٹھائے تو یقیناً بولنے پر کئی مرتبہ ندامت اٹھانی پڑتی ہے. یہ بات تو درست ہے. بے شک خاموشی سلامتی ہے, جبکہ بس اوقات بولنا دشمنی کا بیج یعنی کہ سبب بن جاتا ہے. سیدنا ابراہیم بن ابو اب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم زبان کے معاملے میں کنجوسی کرتے رہو گے یہ محفوظ رہے گی, لہٰذا اسے بے لگام مت چھوڑو. اللہ. زبان کو بے لگام مت چھوڑو. عبدالرؤف بھائی کیسے نصیحت فرما رہے ہیں ہمارے کو کہ اس کو بے لگام مت چھوڑو. مجید ارشاد فرماتے ہیں خاموش رہ کر رازوں کو دل میں ایسے ہی پوشیدہ رکھو جیسے زبر جد یعنی کہ ایک سبز پتھر ہے اور نایاب موتی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. اللہ. یعنی کہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. اپنے قیمتی الفاظ کو اپنے پاس چھپا کے رکھو, رازوں کو چھپا کے رکھو تاکہ تمہارے کام آئے. اس میں ایک یوسف یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو پھر کسی کی بات جو نہیں کہیں بولنے کی وہ بھی بول جاتا ہے. اب اس میں دو پہلو نکل رہے تھے نا اس سوال میں. جو کوشچن آپ نے کہا وہ بزرگ سے سوال کیا, اس سوال کے دو پہلو ہے کہ عقل مند اور دانا شخص سوال کرتا تو وہ دوسرا اس کا جہت ہوتی, اور اگر بیوقوف کوئی سوال کرتا تھا تو اگر دانا کوئی سوال کرتا تو حضرت یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کیا ہوگا, یہ ظاہری بات ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اس کے متعلق سوال ہو رہا ہے. اور اگر اس سوال کی جہت اس طریقے سے کوئی بیوقوف کرے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو تو میں فجر کی نماز کیسے پڑھوں گا, مغرب سے طلوع ہو تو میں روزہ کیسے رکھوں گا, تو یہ ایک فضول اور بے وقوفانہ سوال ہے. اور اس کی دوسری جو جہت تھی وہ قیامت کی نشانی میں سے. بس سمجھنے کی بات یہ عرفان بھائی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی خاموش ہی رہے. خاموش ہی رہے. کیا بات ہے. بھئی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا نا, خاموش کم بولنے کا حکم فرمایا. اچھا اب ہم جو سال گزرا, اب ہم نئے سال کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ ہم سب یہ سوچیں کہ اس گزرے ہوئے سال میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, بھائی میں کیوں ایسا کام کروں کہ اب دوبارہ پچھتانا پڑے. تو میں تو یہ پیغام دوں گا آپ کو مدنی چینل کے ناظرین, گزرے ہوئے وقت سے سیکھ لیں اور آئندہ ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ کوئی یہ نہ بولے کہ یار یہ ایسا فالتو آدمی ہے, بولتا ہی رہتا ہے, یہ جب دیکھو ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑی پیاری بات کی, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کبھی ایسا ہو, کبھی کیا کر دیکھیں تو زندگی اکثر ہمیں معاملات میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یار خاموش رہتے نا یہاں پر تو شاید بات اتنی نہیں بڑھتی. سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی, کروں تیری حمد و ثنا یا
تیری حمد و ثنا یا الہی بک بک کی یہ عادت نہ پھسادے سر محشر اللہ صبا کا گوتا قفل مدینہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے میری فضول کوئی کی عادت نکال دو میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت میں اپنی گما یا الہی۔ بڑی پیاری مبلغین اس وقت گفتگو کر رہے ہیں پچھتاوا کیوں کے حوالے سے، اور اس میں بہت اہم بات ہے کہ زبان کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ آدمی کو زبان کی وجہ سے بھی کئی دفعہ پچھتاتا ہے، کہہ کر پچھتاتا ہے، کبھی کبھی کسی کی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دل آزاری کا سبب بنتی ہے، خاندانوں میں دوریوں کا سبب بن جاتی ہے، رشتوں میں جو ہے وہ دراڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور مبلغ بڑی پیاری فرامین ہمیں بزرگوں کے سنائے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے۔ رفیق بھائی، ہماری گفتگو چل رہی ہے، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے نا ہم پچھتاوے سے تھوڑا دور آ سکتے ہیں، اور ہم ایسا کیا کریں کہ آگے کے لمحات بھی اور گزرے ہوئے لمحات بھی بہترین ہو جائیں؟ بالکل عرفان بھائی، اس میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ ٹھیک ہے نا، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، بے شک، جو ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کو بندے کا دعا کرنا یہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں بلا تشبیہ و تمثیل میں تھوڑا سا ہمارا جو کرنٹ سائیکالوجی یا سوسائٹی کا جو رویہ ہے وہ میں پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف، کہ دیکھیں، ہمیں اگر کوئی کام کسی دنیاوی عہدیدار سے کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جو ہے ہمارے یوں سمجھے چپل گھس جاتے ہیں اس کے آفس کے چکر کھاتے ہوئے، اس کی منت سماجت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہوئے۔ اب وہ بندہ اگر تھوڑا وہ ہوا تو چلو لینینٹ ہوا تو وہ کام کر دیتا ہے۔ پھر بھی دیکھیں کہ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا پیسے والا ہے، دولت مند ہے، ویلدی بندہ ہے، تو اس کے پاس اگر ایک بندہ آتا ہے تو وہ ایک بار مدد کرے گا، 2 بار مدد کرے گا، 3 بار کرے گا، 4 بار کرے گا، آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اکتا جائے گا کہ یار یہ کیا روز میرے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ و تمثیل۔ مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمارا رب عز و جل سے کتنی محبت کرتا ہے، بے شک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے۔ سبحان کہ اللہ۔ دنیا دار کے پاس تو آپ جاؤ تو آپ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جھڑک کھا ہی لوگے، لیکن اللہ اکبر، ہمارا خالق و مالک اللہ عز و جل، وہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بلکہ وہ حدیث پاک میں مفہوم آتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر، اور دیکھیں جو دنیاوی سیٹھ ہے یا بڑا آدمی ہے یا بادشاہ جو بھی ہے، اس کے خزانے جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، اللہ، اس کو بھی فنا ہے۔ لیکن جو خالق حقیقی ہے، اللہ اکبر، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اس کے خزانے ایسے جو ختم ہونے والے نہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ جس کو نوازتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوازا ہے، تو جس کو نوازتا ہے ان کے بھی دینے سے ان کے بھی خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔
تو پھر بندہ جتنا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اچھا یہی نہیں کہ دعا. اچھا آج کل جو ہمیں ایک سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا کو جو ہے نا اس وقت ہمیں دعا یاد آتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہو, کوئی آزمائش, کوئی تکلیف آ گئی, تو اب ہم جو ہے نا دعا کرتے ہیں. دعا ویسے بھی کرتے ہیں, لیکن حدیث پاک میں ہے کہ خوشحالی کے وقت بھی دعا مانگا. اللہ اللہ. جو خوشحالی کے وقت دعا مانگے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے نا وہ دعا بھی سنی جائے گی. اور دعا تو دیکھیں ہر دعا جو ہے نا وہ قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دعا جو ہے وہ بندہ مانگتا ہے تو وہ جو چیز مانگ رہا ہے اگر اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے تو اسے مل جاتی ہے. اگر اس کے بظاہر اس کی دعا بر نہیں آئی, یعنی قبول نہیں ہوئی, بظاہر اس کو لگتا ہے, تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے. سبحان اللہ. تو جب وہ بندہ آخرت میں اپنی اس دعاؤں کا صلہ دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو, سب کا صلہ مجھے یہاں مل جاتا. تو یہ تو واقعی عرفان بھائی, یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ ہم دعا کی طرف بڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں, اور استغفار, ٹھیک ہے نا, یعنی توبہ جو ہے نا اس کو ہم لازم پکڑ لیں کہ اپنے گناہوں سے. دیکھیں انسان سوائے انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے جتنے بھی انسان ہیں وہ جو ہے نا بدتقاضۂ بشریت گناہوں میں ملوث ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو توبہ جو ہے نا وہ ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ. تو توبہ کو ہم اگر پکڑ لیں گے اور توبہ کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے انشاءاللہ اس سے ہمیں رب عز و جل کی رضا بھی حاصل ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 18 سورہ النور کی 31ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ دیکھیں عرفان بھائی کہ ہم فلاح کے لیے اللہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کوئی بیماری اور کوئی ایسی آ جائے تو 7 سمندر پار اوورسیز کنٹریز میں جاتے ہیں علاج کے لیے. اللہ. ٹھیک ہے نا, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا رب عز و جل, ہمارا خالق و مالک, یہ جیسے ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنایا کہ اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, یعنی کامیابی کی گارنٹی رب عز و جل ہمیں دے. اللہ اللہ اللہ. کہ سکسیسفل وہ بندہ ہے جو کہ توبۃ النصوح کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے جو ہے نا یہ بات پتہ چلی. سبحان اللہ, کیا بات کی رفیق بھائی آپ نے. استغفار کو دعا کو بھی آدمی اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کی طرف بھی جائے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. بے شک. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ کی عطا سے صحابہ اہل بیت اولیاء محفوظ ہیں. الحمدللہ اللہ ان کے صدقے سے بھی اللہ ہمیں خوشی کے موقع پر خصوصاً جو ہے گناہوں سے محفوظ فرمائے اپنے پیارے بندوں کے صدقے سے, اور سچی توبہ اور استغفار کرنے کی. آمین. رفیق اپنا عبدالوہی وقت بہت پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب نئے سال کی آمد سے پہلے نا 3 طرح کے ٹارگیٹس بنا لیں. اللہ. ایک حقوق اللہ, ایک حقوق العباد, اور ایک اپنی ذات. حقوق اللہ کے حوالے سے ہم اپنا یہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ پچھلے سال جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں, اللہ اللہ, اب آنے والے سال میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, سبحان اللہ, ماہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کروں گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ جو پاک کلام ہے نا قرآن مجید, کم از کم اس کی روزانہ کی بنیاد پر 19 آیتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ. رب کی رحمت سے امید ہے روزانہ اگر ہم نے 19 آیتیں پڑھنا شروع کی نا تو سال گزرنے سے پہلے قرآن مجید ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات. اچھا, حقوق العباد کے چونکہ وقت بہت قریب کم ہے اور وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے, یہی سیکھ رہے ہیں. تو حقوق العباد کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارے دوست احباب, بالخصوص ہمارے رشتہ دار, بعض اوقات خاندانی چپقلش ہو جاتی ہے, ناراضیاں ہو جاتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو درگزر سے کام لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیرت
کو مطالعہ کریں، درگزر سے کام لیں، معاف کریں، اور یہ ذہن بنانے کہ اس آنے والے سال میں میرے اگر کوئی ناراض رشتہ دار بھی ہیں میں ان سب کو منا لوں گا کہ ان کو منا کر میں انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کام کروں گا۔ اور تیسرا ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر میں دنیاوی طور پر بھی کچھ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں نا تو مجھے کوشش کرنی ہے، کوشش کروں اور ایک ٹارگیٹ بنا لوں کہ میں نے اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ کی ہی مثال دی تھی، تو اپنے وقت کو قیمتی جانیں، ضائع کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری گفتگو کی عبدالرؤف بھائی نے، کیونکہ نیا سال اللہ کی دی ہوئی بڑی پیاری نعمت کا وقت ہے، اور ہر لمحہ شکر گزاری آپ کریں، کوشش کیجئے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی شکر گزاری پر اپنا جو ہے وہ سلسلہ بنا کے رکھیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں کہ یہ سال آپ کے لیے آسانیاں اور کامیابیاں لے کر آئے۔ دعا بھی کیجئے، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے۔ اس موقع نئے پر سال کا ایک شعر ہے کہ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال، اللہ، 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ سبحان اللہ۔ وقت جو ہے وہ گنجائش نہیں دے رہے، ورنہ آپ سے اس کو طرز میں سنتے۔ نئے سال کا آغاز اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم نے جو باتیں سیکھی سمجھی، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے،